الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معزز سامعین کرام، ماہ شعبان کے فضائل و احکام اس تعلق سے باتیں ہوتی آ رہی ہیں. آج کے درس میں جو باتیں بیان کی جائیں گی ان کا تعلق ان اعمال سے ہے جو شریعت مطہرہ سے ثابت نہیں ہے اور بہت سارے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. یعنی شب برات کی نسبت سے جو کمزور اور من گھڑت حدیثیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں ان میں سے چند ایک کا خلاصہ آپ کو بتایا جائے گا. پہلی حدیث ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا. یہ ایک موضوع روایت ہے. ضعیف الجامع للالبانی 3402 میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے موضوع کہا ہے. دوسری حدیث کچھ یوں ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تھے. آپ اچانک وہاں سے نکلے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ بقی میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کریں گے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہ اللہ کے رسول مجھے یہ شک ہوا تھا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے ہاں چلے گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من شعر غنم کلب. بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا 739 پر. ابن ماجہ میں 1389 پر آئی ہے. ضعف الالبانی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف کہا ہے. دیگر ائمہ کے علاوہ خود امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ انہوں نے امام بخاری سے بھی نقل کیا ہے کہ وہ اسے ضعیف کہتے تھے. تو یہ حدیث بھی جس کے اندر نصف شعبان کی فضیلت ثابت ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کر دیتا ہے، نازل ہوتا ہے آسمان دنیا پر. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر، لیکن اس کے اندر شعبان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ حدیث ہے کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا. اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا اس کے شایان شان ہے. اس کو ہم لوگ نہیں بتا سکتے. حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب پوری رات سے 2/3 رات گزر جاتی ہے، آخری تہائی رات باقی رہتی ہے، تو اللہ نازل ہوتا ہے. فیقول من یدعونی فاستجیب لہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کا جواب دوں، یعنی اس کی دعا قبول کروں. من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے، من یسألنی فأعطیہ، اور میں اسے عطا کروں، مجھ سے سوال کرے مانگے اور میں اسے دوں. من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اس کو معاف فرما دوں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں آئی ہے، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے فلا یزال کذالک حتی یضیع الفجر. اسی طرح اللہ کے یہاں سے بندوں کو آواز پہنچتی رہتی ہے، آتی رہتی ہے. اللہ اپنے بندوں کو
وہ فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جائے، یعنی جب سحری ختم ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں واضح طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر رات اپنے بندوں کو اس طرح کی آواز دیتا ہے، تو سال میں شعبان کے مہینے میں نصف شعبان کو اس کی کیا فضیلت ہو گئی؟ جس کا موقع آپ کو اللہ ہر رات عطا کرتا ہے، ہر رات نہ بیدار ہو کر آپ تہجد کی نماز نہ پڑھ کر اللہ سے نہ سوال کر کے سال بھر کا انتظار کریں، اور وہ بھی ایک ایسی روایت پر کی جو کہ ضعیف ہے، صحیح بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلم شریف کی ایک حدیث میں بات آئی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جنت البقیع، جسے بقیع غرقت کہا جاتا ہے اصل تو، لیکن وہ جنت البقیع کے نام سے لوگوں یہاں معروف ہے، اللہ کے رسول ایک بار وہاں گئے تھے دعا کے لیے۔ حضرت جبریل آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ سے بلائے تھے۔ حضرت عائشہ بھی آپ کے بازو میں لیٹی تھی۔ اللہ کے رسول سمجھے کہ شاید وہ سو گئی ہیں، آپ آہستہ سے اپنا جوتا پہنے اور چلے گئے۔ حضرت عائشہ بھی پیچھے پیچھے گئیں۔ جب اللہ کے رسول وہاں سے پلٹے تو حضرت عائشہ بھاگتی ہوئی گھر کو آئیں، اللہ کے رسول پہنچے اور پوچھے، ان کا سانس پھول رہا تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی آئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ آپ بقیع غرقت جو قبرستان ہے وہاں والوں کے لیے دعا کیجیے، اور میں گیا تھا، میں سوچا تم سو گئی ہو اس لیے تمہیں نہیں اٹھایا، اور وہاں دعائیں اللہ کے رسول نے کی۔ لیکن اس کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ شعبان کی نصف شعبان 15ویں شعبان تھی، ایسا کچھ نہیں، یہ کوئی ایک رات تھی، اور اللہ کے رسول وہاں جا کر جو دعا پڑھے ہیں وہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اللہ کے رسول اگر اہل بقیع کے پاس یا قبرستان جا کر کوئی دعا کرنا چاہوں تو میں کیسے دعا کروں؟ آپ نے دعا سکھلائی، تم یوں کہا کرو، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔ یہ دعا ہے، جب بھی آپ قبرستان جائیں تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، سلامتی ہو اے گھروں والے، یعنی قبرستان والے، مومنوں اور مسلموں میں سے جو ہیں آپ پر، اللہ تعالی تم میں سے جو پہلے چلے گئے ہیں ان پر رحم فرمائے، اور جو پیچھے پہنچنے والے ہیں ان پر بھی اللہ رحم فرمائے، یقیناً اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے جلد ہی ملنے والے۔ یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھلائی۔ تو قبرستان آپ جا سکتے ہیں، سال کے 12 مہینے دروازے کھلے ہیں، کبھی بھی جائیں، کوئی اس کے لیے وقت معین نہیں ہے۔ یہ مسلم شریف کی دعا ثابت ہے 974 نمبر پر، پورا واقعہ وہاں بیان ہوا۔ یہاں نصف شعبان کا تذکرہ نہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نصف شعبان کے تعلق سے قبرستان جانا، اسے شب برات سمجھنا وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، یہ ایک بدعت ہے جس کو لوگوں نے ایجاد کر لیا۔ کیوں ایک رات ہی قبرستان جائیں گے آپ؟ سال کے 12 مہینے جب چاہیں قبرستان جائیں آپ، وہاں دعا کریں، کچھ وہاں سے نصیحت حاصل کریں۔ دعا تو آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں، وہاں جا کر جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، تم قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی۔ آج کل کیا ہے دیکھیے، صاف صفائی چل رہی ہے، پوری گھاس اوس کاٹ کوٹ کے لائٹنگ کر کے بڑی بڑی بلبیں لگا کر روشن کر کے، اس طرح وہاں کیا اللہ یاد آئے گا آپ کو؟ کیا آخرت یاد آئے گی؟ چونا کر کے قبروں کو پکی جو ہیں سب سجا دجا کر، یہ مقصد نہیں قبرستان کا۔ قبرستان تو اس طرح ہونا چاہیے کہ آدمی وہاں جائے تو اس کو آخرت یاد آئے کہ ایک دن مجھے بھی مرنا ہے، یہیں اگر سونا ہے۔ دیکھیے کوئی قبر گر گئی ہے، کسی کا کفن نظر آ رہا ہے، کوئی قبر بیٹھ گئی ہے، یہ تمام چیزیں انسان کو
احساس دلاتی ہیں کہ ایک دن ہم کو بھی آ کے یہیں سونا ہے، ایک دن ہمارا بھی یہ حشر ہونے والا ہے۔ لیکن ہم نے تو قبروں کا حال یہ بنا دیا ہے، گنبد وہاں تعمیر کر دیے، وہاں پر میلے ٹھیلے لگانے لگ گئے، وہاں پر نہ جانے قوالیاں ہونے لگ گئیں، طرح طرح کے جو ہے گانے بجانے مشروع کر دیے گئے، لائٹنگ کی جا رہی ہے۔ یہاں کہاں آخرت یاد آئے گی؟ اسے تو ہم نے کھیل کود کا اور لوگوں کے لہو و لعب کا اور ان کے سیر و تفریح کا مقام بنا دیا ہے۔ اللہ ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ تو شب برات کی اس طرح سے کوئی فضیلت ثابت نہیں، اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔